برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر مانچسٹر میں تحریک حق خود ارادیت جموں کشمیر کی طرف سے یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں تقریب ہوئی، جس میں کونسل جنرل مانچسٹر، ارکان پارلیمنٹ، میئرز، لارڈ میئرز اور تحریک کشمیر کے رہنماؤں کے علاوہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ تفصیلات جانیں گے راجہ واجد بشارت کی اس رپورٹ میں۔ مانچسٹر برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر میں یوم استحصال کشمیر کے سلسلے میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں برطانوی ارکان پارلیمنٹ افضل خان، عمران حسین، لارڈ واجد خان، راجہ نجابت حسین، کونسل جنرل آف پاکستان طارق وزیر، میئر سمیت دیگر افراد نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا اہتمام تحریک حق خود ارادیت جموں کشمیر کی جانب سے کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں غاصب بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی بھی کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ارکان پارلیمنٹ، میئرز، لارڈ میئرز، راجہ نجابت حسین، امجد حسین مغل، راجہ شوکت، میئر بولٹن چودھری اختر، میئر بری شہینہ ہارون، میئر راچڈیل احمد علی، ڈپٹی میئر یاسمین ڈار، لارڈ میئر مانچسٹر، ایم پی افضل خان، ایم پی عمران حسین، لارڈ واجد خان اور دیگر شخصیات نے کشمیریوں کے استحصال پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ behalf of the whole Kashmiri nation, today is a very special historical day when Indian government revocated this Article 370 and 35A. People all over the world are commemorating this day, and we British Kashmiris, especially from north of England, are also paying special tribute to those martyrs who gave their lives, and also saying Kashmir solidarity to all those who are fighting for their right of self-determination. It's been an amazing evening. I've learnt so much about Kashmir and what's going on in that community, and this is actually the second event, so each time I'm learning a little bit more. So I just want to say thank you so much. 3 years ago today, when the right-wing Modi government revoked Article 370 and 35A in a clear attempt to quash the Kashmiri struggle. And the message we've seen from events, not just here in this country, but across the world, is they can try whatever they want. The Kashmiris will not be silenced, and the right of self-determination. 5 اگست کے حوالے سے یہاں پہ کشمیر کے جو حالات ہیں، کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، جو 5 اگست 2019 کو انڈین گورنمنٹ کے ایکشنز تھے اپنے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، جس میں کشمیریوں کا باقاعدہ طور پہ ان کا اسٹیٹس چینج کرنے کی کوشش کی انہوں نے، اس حوالے سے اس کو یاد کرنے کے لیے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ آج میں نے خود واشنگٹن پہ بھی بات کی ہے، برسل پہ بھی کی ہے، پاکستان ریڈیو پہ بھی کیا ہے، تو یہ وہ موقع ہے جس میں ہم اب جو کشمیر کوز ہے اس کی اویئرنس کو بڑھانے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ کنسنسس کو بلڈ کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ یہ جو آرٹیکل 370 35 ریووکیشن، اس کے بارے سے ہم جو جتنی بھی مذمت کریں وہ کام میں سخت تنقید کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل لا وائلیشن ہے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ آج جو کشمیریوں کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی ہے یوم کشمیر کے حوالے سے، اس موقع پر میں جو انسانیت آموز سلوک کیا جا رہا ہے کشمیریوں کے اوپر، اس کے لیے مظالم کے اوپر میں انتہائی اپنا احتجاج کرتی ہوں۔ کشمیر کے لیے بہت بڑی بات ہے، ادھر سب لوگ اکٹھے ہو کر کشمیر کے آزادی کے لیے جو جنگ لڑ رہا ہے نا، وہ جتنا ہو سکتا ہے سب پولیٹیشین کو بول رہے ہیں، تو اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں اور جلدی کشمیر کو آزادی ملے، یہی دعا کرتے ہیں ہم۔ شرکاء نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کو عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے اپنی خاموشی اور بے حسی کو ختم کرے۔ مین مقصد اس میں اویئرنیس تھا کہ ہم کشمیر کے لیے 72 سال ہو گئے ہیں کوشش کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی ایسا عمل نہیں ہو سکا جو کہ ہمارے اپنے پاکستانی یورپین پارلیمنٹ میں بھی بہت کوشش کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے، میڈیا کو یوز کرنا چاہیے، ای میل یوز کرنی چاہیے تاکہ ہم کشمیریوں کا حق دلوائیں۔ یونائٹڈ نیشن اور انٹرنیشنل قوتیں اس خاموش ہیں، خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے بچے جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان پہ پائلٹ گن استعمال ہو رہی ہے۔ سب سے چھوٹا بچہ جو 5 سال کا تھا وہ شہید ہوا۔ کیا ان کو حق جینے کا نہیں ملنا چاہیے؟ یہ جو ایشو ہے، یہ کشمیر، پاکستان، انڈیا یا کسی اور
کسی نیشن کا نہیں ہے، یہ انسانیت کا ہے، اور انسانیت کے اوپر ہم تمام دنیا میں جو بھی انسانیت کے اوپر ایشوز ہیں ہم ان سب کے لیے کھڑے ہیں، اور آج کا پیغام بھی یہی ہے. It's an issue that hits the hearts of many people, including Kashmiris and people of Pakistani heritage. However, it's also a humanitarian issue, an issue that should be raised amongst all people, all backgrounds, all communities. We should all have the passion that was in this room today. Kashmir jo issue hai, it's the greatest atrocity in the world, and it's over 72 years old, where Kashmiris are being denied their basic human rights. پروگرام میں جمع ہوئے کشمیر کے حوالے سے، اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کے جو مظالم ہو رہے ہیں کشمیر کے اوپر ان کو بند کیا جائے اور ان کو یونائٹڈ نیشن کے مطابق حل کیا جائے. تقریب میں پہلی بار 6 سے زائد شہروں کے میئرز، مانچسٹر، بریڈ فورڈ کے ارکان پارلیمنٹ، کشمیری رہنماؤں نے شرکت کر کے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا اور برطانوی حکومت پر زور دیا کہ برطانیہ بھارت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے مقبوضہ کشمیر میں مظالم کو بند کرائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر. کرونا پابندیوں اور مشکل حالات کے بعد پاکستانی کمیونٹی دوبارہ کاروبار کی طرف متوجہ ہونے لگی. ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ محمد افضل خان نے مانچسٹر میں ایک نئے کاروبار کے افتتاح کے موقع پر جسے نہایت خوش آئند قرار دیا. مزید تفصیلات جانیں گے راجہ واجد کی اس رپورٹ میں. کورونا پابندیوں اور مشکل حالات کے بعد پاکستانی کمیونٹی کا دوبارہ کاروبار کی طرف آنا نہایت خوش آئندہ ہے. ان خیالات کا اظہار ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ محمد افضل خان نے مانچسٹر میں معروف کاروباری شخصیت عرفان احمد کے نئے کاروبار کے افتتاح کے موقع پر کیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ممبر آف پارلیمنٹ افضل خان، سابق لارڈ میئر آف مانچسٹر عابد چوہان اور علامہ عظیم جی کا کہنا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کا کاروبار میں دلچسپی لینا بڑا خوش آئندہ ہے. ایسے کاروبار سے جہاں پاکستانی کلچر کو فروغ ملتا ہے وہاں ملکی معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے. کووڈ کے 19 کے مشکلات کے بعد اب بزنسز واپس اوپن ہو رہی ہیں، اور آج میں یہاں ایک اور نئی بزنس کے افتتاح کے لیے آیا ہوا ہوں. تو یہ ہماری کمیونٹی کے پروگریس کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے کہ ہم اور زیادہ بزنس کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جو اکنامک بیس ہوتی ہے، پولیٹیکل بیس ہوتی ہے، میڈیا کی ہوتی ہے، یہ بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی کمیونٹی کے سکسیس کے لیے. مانچسٹر کی ترقی کا جو سب سے بڑا راز ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی کمیونٹی اور بی ایم کمیونٹی ہے وہ اس میں اپنا پورا کنٹریبیوشن کر رہی ہے، اور اسپیشلی جو پاکستانی لوگ جو بزنس کر رہے ہیں وہ یو کے کی اور مانچسٹر کی اکانومی کو بوسٹ کر رہے ہیں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو عرفان صاحب انہوں نے نیا بزنس کھولا ہے. پاکستانی کمیونٹی برطانیہ کے اندر بہت ہی کاروباروں میں اور خاص طور پر اپنے ملک کے کلچر، وہاں کے کھانے، دیسی کھانوں کو فروغ دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں برطانوی فاسٹ فوڈ میں بھی یہ ترقی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی عطا فرمائے. کاروباری شخصیت عرفان احمد نے افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے پر تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا. جی آج جتنے بھی مہمان آئے ہیں میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ادھر آ کے ہمیں تھوڑا سی حوصلہ افزائی کی ہے. آخر میں علامہ عظیم جی نے کاروبار میں برکت، امت مسلمہ کی خوشحالی اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کرائی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر. کامن ویلتھ گیمز میں حصہ لینے والے پاکستانی اسکواڈز کے اعزاز میں پاکستان قونصلیٹ برمنگھم میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کر کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی. جبکہ ویٹ لفٹر کامن ویلتھ چیمپئن شپ محمد نور دستگیر کا قونصلیٹ پہنچنے پر نعروں کی گونج میں پرتباک استقبال کیا گیا. مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں. پاکستان قونصلیٹ کی جانب سے منعقدہ تقریب کے لیے کھلاڑیوں کا قونصلیٹ پہنچنے پر قونصلر جنرل پاکستان سردار عدنان رشید، قونصلر سعدیہ ملک، وائس قونصلر بختاور میر سمیت پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے پرتپاک انداز میں استقبال کیا. کامن ویلتھ گیمز میں ورلڈ ریکارڈ بنانے والے ویٹ لفٹر محمد نور دستگیر بٹ جب قونصلیٹ کے احاطہ میں داخل ہوئے تو پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج میں ان کو خوش آمدید کہا گیا. گولڈ میڈلسٹ محمد نور دستگیر بٹ کا کہنا ہے کہ پوری پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا، اور آئندہ پیرس میں ہونے والے گیمز میں جیت کر پاکستان کا نام روشن کروں گا. بہت فخر کی بات ہے ہمارے لیے، میرے لیے بھی، کہ میں نے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز حاصل کیا. اور یہ 14-15 سال کے بعد ہماری ویٹ لفٹنگ نے شجاع الدین ملک کے بعد ہم نے آئی تھنک میڈل لیا گولڈ، اور وہ بھی 3 ریکارڈ کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم نے کامن ویلتھ گیمز کے 3 ریکارڈ بھی کیے ہیں، اور شکر الحمدللہ. اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اگر اسی طرح ہم تیاری کرتے رہے مزید
تو इंशाल्लाह ताला पेरिस जो ओलंपिक्स आ रही है वहाँ पे भी पाकिस्तान के लिए मेडल लेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए POA के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ उल हसन, कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान सरदार अदनान रशीद, साबिक कप्तान हाकी समीउल्लाह, शाह हुसैन शाह, पाकिस्तान रेसलिंग के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अरशद सतार, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कोच टेबल टेनिस इरफानुल्लाह समेत दीगर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान कौंसलेट का तकरीब मुनक्कद करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से जो प्यार और हौसला मिला है उससे मजीद बेहतर कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तानी कौम के चेहरों पर खुशियां बिखेरेंगे। आई थिंक मेरी तरफ से तो परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरी गुड और अगर थोड़ी सी और सपोर्ट मिलती है हमारे एथलीट्स को तो इंशाल्लाह ये और बेहतर करते, बट अब क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा किया है, अब लोगों को पता है कि क्या है, तो आई थिंक ये सपोर्ट आ रही है। आप देखें नू का तो परफॉर्मेंस आपके सामने है, उसने कितना अच्छा किया है, आपके बॉक्सर्स ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आपके एथलीट्स वगैरह वगैरह सब, एवरीवन हैज़ डन देयर बेस्ट एंड आई थिंक साबित ये करता है इस चीज़ को कि पोटेंशियल है, सपोर्ट थोड़ी सी मिले, थोड़ी सी वो मिले तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। कौंसलेट में एक तकरीब का एहतमाम किया है जिसका मकसद ये है कि जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसमें पाकिस्तान का जो दस्ता शरीक हुआ है उसे वेलकम करना और उसको अपनी कम्युनिटी से मिलवाना। खुशी है कि हमारी कम्युनिटी के मेंबरान ने बड़ी तादाद में यहाँ शिरकत की है, वो अपने एथलीट से मिल रहे हैं और उनको वेलकम कर रहे हैं और बिलखुसूस वो एथलीट्स जिन्होंने हाल ही में मेडल्स जीते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारे कॉन्टिजेंट के लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि आज यहाँ पे कौंसलेट में हमें बुलाया गया है, दावत दी गई है और हमें खुशी हुई है कि हमारे पाकिस्तानियों ने हमें यहाँ पे दावत दे के, तो हमारा जो हम कंपटीशन के लिए आए हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारा हौसला और बुलंद हुआ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो हमारे कंपटीशन रहते हैं तो उसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल होंगे। इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही हमारी, अभी तक हमारे लड़के ने फवाद ख्वाजा ने तीनों मैच जीते हैं अपने पूल के और बड़ा अच्छा चल रहा है पाकिस्तान का कॉन्टिजेंट सारा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं और बहुत बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पे पाकिस्तान कौंसलेट का और मीडिया का जिन्होंने खासी हमारी बूस्टिंग की है। तो इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट, आगे भी हम आगे चलेंगे। मेरा नाम शजर अब्बास है, मैं पाकिस्तान का फास्टेस्ट मैन हूँ 100-200 मीटर में और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के लिए इधर 200 मीटर में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। जी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इतने बड़े कंपटीशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस ले लिया कॉमनवेल्थ गेम से। मेरा पहला इंटरनेशनल टूर है, मैंने अपना 2 फाइट जीता और तीसरा हारा। मैं इंशाल्लाह इस बार जाके इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा, इससे ज़्यादा जोर लगाऊँगा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पाकिस्तान को मेडल दूँगा। जो मोहब्बत हमें यहाँ के लोगों से मिली है वो बिल्कुल बयान नहीं की जा सकती, वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं उनको शुक्रगुजार हूँ, यहाँ पर पाकिस्तानियों से इतनी मोहब्बत इन्होंने हमें दी है, ये सबसे पहले है हमें। दूसरी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस पर ये पूरी एफर्ट है, एक बंदा अकेला नहीं होता, इसकी फैमिली थी, फेडरेशन थी और उसके साथ बथेरे इनके टूर्स लगे हैं, ट्रिप्स हुए हैं, इन्हें से ग्रूम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख्वाहिश ये है कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करें जिसमें ऐसे बहुत से लोग डेवलप हों। वेरी हैप्पी, बहुत खुशी मिली इन सबको मिलकर। आई एम सो हैप्पी दैट पाकिस्तान केम इन द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड माशाल्लाह बहुत मेडल भी जीते। सो अल्हम्दुलिल्लाह may Pakistan keep doing more and more इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मतलब सब कहते हैं क्या लिया अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो गोल्ड आ गया हमारे पास। उम्मीद है कि अच्छे और इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे, मेडल्स चल रहे हैं माशाल्लाह। उन्होंने तो सबको पाकिस्तानियों को मतलब स्पोर्ट्स का बता दिया है और हमारा अरशद नदीम का भी इवेंट बाकी है, इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और शजर अब्बास आपने देखा है कि बहुत अच्छा उसने माशाल्लाह परफॉर्म किया है। पहले तो ये मेरा फर्स्ट इवेंट था जो -90 कैटेगरी में मैंने फ़ाइट की है और मेरा उम्मीद था कि गोल्ड मेडल मैं ले आऊँ, तो मैंने वादा भी किया था अपने फादर से और अपने मुल्क से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने ब्रॉन्ज मेडल ले लिया ना। मैं मेरिन बलोच, मेरा तारुक लहरी कराची से है और मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ और हमारा कॉमनवेल्थ में मेरा आना, मैं पाकिस्तान की पहली वाहिद खवातीन हूँ जो मैंने कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेंट किया। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बॉक्सिंग के हवाले से कि गर्ल्स ने पार्टिसिपेंट किया है। सो मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वो मैं नहीं कर सकती, मैं मेडल तक नहीं पहुँच सकी, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए फुल तैयारी के साथ आऊँगी। मेरा नाम बिस्मा खान है और मैं पाकिस्तान स्विमिंग
ریپرزینٹ کرتی ہوں. دس از مائی تھرڈ کامن ویلتھ گیمز اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر اینڈ ریپرزینٹ مائی کنٹری. اٹس ناٹ ایزی ٹو بی in a national team and represent your country. I think it's a very proud moment for everyone and every Pakistani all around the world. And I'm very happy that I competed against the best Commonwealth countries in the world. POA کے صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عارف الحسن نے پاکستان کونسلر جنرل برمنگم سردار عدنان رشید، وائس کونسلر بختاور میر اور کونسلر سعدیہ ملک کو POA کی جانب سے سپورٹ پر لکھی ہوئی کتاب بھی گفٹ کی. بیرون ملک جب بھی کوئی کھلاڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اوورسیز پاکستانی خوب خوشیاں مناتے ہیں. اس کا عملی مظاہرہ آج کونسلیٹ میں اپنے قومی ہیرو سے مل کر کیا گیا. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگم. تحریک کشمیر اسکاٹ لینڈ نے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے گلاسکو میں احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ اپنی بھرپور حمایت کا اظہار کیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں گلاسکو سے نمائندہ 92 نیوز شاہد میر. بھارتی فوج اور بھارتی حکومت کے کشمیری عوام کے ساتھ ظلم و ستم کے خلاف اسکاٹ لینڈ کے مشہور تاریخی شہر گلاسکو کے مرکز میں واقع بوچنن گیلریز کے سامنے اوورسیز پاکستانی اور کشمیریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. اس موقع پر مظاہرین نے بھارتی مظالم کے خلاف لکھے گئے کتبے اٹھا رکھے تھے. مظاہرین مظلوم کشمیریوں کے حق میں اور بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف نعرے بازی بھی کرتے رہے. تحریک کشمیر اسکاٹ لینڈ کے رہنما سید طفیل شاہین، راجہ حنیف، خالد جاوید، چودھری مجید اور دیگر نے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت فوری طور پر کشمیریوں پر ظلم بند کرے. بھارت کے مظالم کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو ختم نہیں کر سکتے. جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا تب تک بھارتی حکومت کے خلاف احتجاج جاری رہے گا. پچھلے 3 سال سے ہم یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں کشمیر کے لیے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ کشمیر کو وہاں پہ بند کر کے رکھا ہوا ہے. کتنا ظلم ہے، اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور ہم UN سے کہتے ہیں کہ پلیز یہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، کیونکہ کشمیری بہت ساری پرابلم سے گزر رہے ہیں وہاں پہ. I want to tell this to the public that this article, what was it, 350A, you know, 370, a lot of people even don't understand what it is. It was to give the people the right of self-determination and Kashmir. But what's really happened? Why did they revoke it? They revoked it to separate the Muslims, the Christians, the Buddhists, to separate them. And every person who's come in this world, when they separate people, it only means one thing: it's divide and rule. ہندوستان نے کشمیر پر 370 اور 835 ابولش کر کے جو اس نے وہاں پر قبضہ کیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مظاہرے میں شریک افراد نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عالمی طاقتوں، اقوام متحدہ اور عالمی میڈیا کی کشمیر میں ہونے والے مظالم پر پرسرار خاموشی سمجھ سے بالا تر ہے. یورپ اور عالمی طاقتیں جانوروں کے حقوق کی تو بات کرتی ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر میں عورتوں اور بچوں پر ہونے والے بھارتی تشدد اور مظالم ان کو نظر نہیں آ رہے. عالمی برادری کو اپنی بے حسی ترک کرنا ہوگی. شاہد میر، 92 نیوز، گلاسکو. ادھر سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی یوم استحصال کشمیر کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاکستانی اور کشمیریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک جد و جہد جاری رہے گی. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں نمائندہ 92 نیوز عمیر علی کی یہ رپورٹ. دارالحکومت ریاض میں سفارت خانہ پاکستان کی جانب سے یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے منعقد ہونے والی تقریب میں مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کی منسوخی مسلمان کشمیری عوام کے خلاف کھلی دہشت گردی ہے، جس کے بعد بھارتی مسلح فورسز کی جانب سے کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم میں مزید تیزی آئی ہے. مقررین کا کہنا تھا مقبوضہ کشمیر کی الگ شناخت ختم کرنے کی گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے، مگر مقبوضہ کشمیر کی غیور عوام ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی اور ہم تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. اس موقع پر سفیر پاکستان امیر خرم راٹھور کا کہنا تھا کہ کشمیری قوم مسلسل بھارتی جارحیت اور ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہے. اب عالمی برادری کا فرض بنتا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو فوری طور پر حل کروائے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو اس تصواب رائے کا حق دلوائے. تقریب سے کشمیری رہنما مشال ملک سمیت آزاد جموں و کشمیر اوورسیز کمیشن کے وائس چیئرمین محمد اصغر قریشی، الیاس رحیم، حافظ عبدالوحید سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی سخت مذمت کی. تقریب میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. عمیر علی، 92 نیوز، ریاض. یوم استحصال کے سلسلے میں نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر مظاہرین نے بھارت کی طرف سے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے اور مظلوم کشمیری پر ظلم ڈھانے کی سخت مذمت کی ہے. مزید بتا رہے ہیں دی ہیگ سے ڈاکٹر محمد کامران اپنی اس رپورٹ میں.
نیدرلینڈز میں بھی 5 اگست کا دن یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ اس سلسلے میں دی ہیگ میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں کے حق اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرے کے شرکاء نے بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں نعرے بازی کی۔ انڈیا متویخ اور کشمیر، انڈیا متویخ اور کشمیر، انڈیا متویخ اور کشمیر۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت کھلے عام عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، لیکن عالمی برادری بھارت کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کی وجہ سے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اس آرٹیکل کو ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کی جو پاپولیشن ہے جو کہ میجورٹی مسلمان ہے، تو اس کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو وہ چینج کرنا چاہتے ہیں، غیر کشمیری وہاں پر بسا کر جن کا تعلق ہندو مذہب سے ہو، تاکہ کل کو اگر اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے مطابق رائے شماری کرانی پڑے تو وہاں پر ہندوؤں کی میجورٹی دکھائی جا سکے۔ Condemn all Indian atrocities and express their moral support and humanitarian solidarity with the people of Jammu and Kashmir. Indian government and its leadership have to be realized that whole Kashmiri nation don't want to be with India. Therefore, Indian army must quit Kashmir. جگہ جگہ اس وقت جو ہے مسئلہ کشمیر جو ہے اجاگر ہو چکا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی پارلیمنٹ، کوئی ایوان، اقوام متحدہ ہو، یورپی یونین ہو، ہر جگہ جو ہے مسئلہ کشمیر جو ہے پٹ اپ کیا جا چکا ہے، اور کشمیریوں نے اپنے خون سے جو ہے اس ایشو کو جو ہے، اس مسئلے کو جو ہے ہمیشہ جو ہے زندہ رکھا ہے۔ مظاہرے کے شرکاء نے یورپی یونین اور اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ مظلوم کشمیریوں کو آزادی کا حق دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے اور بھارتی فوج کی طرف سے کیے جانے والے مظالم بند کروائے۔ مظاہرین نے کشمیری رہنما یاسین ملک اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ خرم پرویز کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ مظاہرین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کشمیریوں کے حق میں ہر پلیٹ فارم سے آواز بلند کرنے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کشمیریوں کو ان کا حق آزادی نہیں دیا جاتا۔ ڈاکٹر محمد کامران، 92 نیوز، دی ہیگ، نیدرلینڈز۔ ندائے کشمیر کے زیر اہتمام بارسلونا میں رامبلا روال پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو نئی دہلی کے براہ راست کنٹرول میں لے لیا۔ مزید احوال شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو نئی دہلی کے براہ راست کنٹرول میں لے لیا تھا اور متعدد اہم کشمیری رہنماؤں، سیاسی کارکنان کو گرفتار کر لیا تھا اور تمام مقبوضہ علاقے میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں ندائے کشمیر کے زیر اہتمام بارسلونا میں رامبلا روال پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک تھی۔ احتجاج میں پاکستانیوں اور کشمیری باشندوں نے بھارتی مظالم کی مذمت کی اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ندائے کشمیر کے صدر راجہ مختار سونی کا کہنا تھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیریوں پر بھارتی مظالم میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ اقوام عالم اور یورپی ممالک بھارت کا جموں کشمیر پر قبضہ ختم کرانے میں مدد کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی برادری بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ کشمیری بچوں اور عورتوں سمیت مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر ظلم و ستم بند کرے۔ سیاسی رہنماؤں سمیت آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے اور انسانی حقوق کے مدافعین اور صحافیوں سمیت تمام کشمیری قیدیوں کو رہا کرے۔ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر یوم اتصال منایا جا رہا ہے اور پوری دنیا کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو اقلیتوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے، کیونکہ پچھلے 4 سال سے مقبوضہ کشمیر کو ایک جیل کی شکل دی ہوئی ہے۔ وہاں پہ نہ صحت کی بنیادی سہولتیں ہیں اور نہ ہی وہاں پہ انٹرنیٹ اور اسکول کی سہولتیں موجود ہیں، اور جتنے ہمارے نوجوان ہیں ان کو بغیر کسی وجہ سے جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے اور ان کے والدین کو شہید کیا جا رہا ہے۔ میری انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ظلم و ستم مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو فوراً بند ہونا چاہیے۔ اپنے کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ظلم اور جبر کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ کشمیر جلد آزاد ہوگا اور بھارتی تسلط کا جلد خاتمہ ہوگا۔ کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ آج جو برسلونا میں ندائے کشمیر کا جو پروگرام ہوا ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری
आज़ाद होंगे इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की हुकूमत और इंडियन आर्मी की जुल्म बर्बरियत की भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं। यहाँ कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यह साबित किया है कि कश्मीर के साथ हैं। कोई भी सूरत हाल हो, कैसी भी सूरत हाल हो, हर हाल में हम कश्मीरी कौम के, कश्मीरी अवाम के साथ रहेंगे। और जो भारत जुल्म सितम कर रहा है कश्मीर में, आलमी बरादरी को उस पर आंखें खोलनी चाहिए और कश्मीर का मसला कश्मीरी करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। एहतजाज में शरीक अफराद ने भारतीय हिरासत में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक बिगड़ती हुई सेहत पर तशवीश का इजहार किया। यासीन मलिक को, जो अपने मुतालिबात के हक में कई रोज से भूख हड़ताल पर हैं, गुज़िश्ता हफ्ते सख्त खराब सेहत के बायस नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुजाहिरीन ने इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से मुतालबा किया कि वो भारत पर दबाव डालें ताकि वो यासीन मलिक और शबीर अहमद शाह, मुसर्रत आलम भट्ट, खुर्रम परवेज और एहसन अंतो समेत भारतीय जेलों में कैद तमाम कश्मीरी रहनुमाओं, सहाफ़ियों और इंसानी हकूक़ के मुदाफ़िन को फौरी तौर पर रिहा करे। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन।